ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. میں نے سنا واقعہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نانوتوی کا کہ دہلی میں قیام تھا تو حضرت کے خدام میں تھے وہاں چند حضرات مقیم. ایک تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب موجود تھے, دوسرے شاگرد مولانا احمد حسن صاحب محدث امروہی وہ بھی وہاں موجود تھے. حاجی امیر شاہ خان صاحب مرحوم وہ بھی حضرت کے خدام میں تھے, وہ بھی موجود تھے. تو مولانا احمد حسن صاحب مرحوم نے اپنے ہمجولیوں میں بیٹھ کر یہ فرمایا کہ بھائی دلی میں لال کنویں کی مسجد کے جو امام ہیں ان کی قرات بہت اچھی ہے, تو چلو کل صبح کی نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے, قرآن شریف بہت اچھا پڑھیں. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی بغیر, وہ ہمارے حضرت نانوتوی کی تکفیر کرتا ہے وہ امام, ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جب وہ حضرت مولانا کو کافر کہتا ہے ہم نہیں پڑھیں گے ایسے شخص کے پیچھے نماز, اور کوئی ذرا سخت لہجہ اختیار ہے. یہ جملے حضرت نانوتوی کے کان میں پڑے. تو اگلے دن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان سب شاگردوں کو لے کر اسی مسجد میں پہنچے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے, اسی امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھی. نماز کا جب سلام پھیرا تو چونکہ لوگ اجنبی تھے یہ, تو نمازیوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہیں تو کچھ علماء صورت مگر ہیں اجنبی, تو کچھ کے میں گوئیاں ہوئی کون ہے معلوم ہوا کہ تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور یہ ان کے شاگرد مولانا شیخ الہند محمود حسن صاحب ہیں, اور یہ مولانا احمد حسن محدث امروہی ان کے تلمیذ ہیں. اب امام کو سخت حیرت ہوئی کہ میں تو انہیں رات دن کافر کہتا ہوں اور یہ نماز پڑھے آئے. تو خود بڑھے وہ امام اور کہا کہ حضرت میں آپ کی تکفیر کرتا تھا اور میں آج شرمندہ ہوں کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں, حالانکہ میں نے آپ کو کافر کہا. فرمایا مجھے قدر ہے آپ کے کافر کہنے کی, اور میں آپ کی اور زیادہ عزت بڑھ گئی میری نگاہ میں کیونکہ آپ نے کافر کہا مجھے. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کو یہ روایت پہنچی کہ میں توہین کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ کی غیرت ایمانی کا یہی تقاضا تھا کہ آپ مجھے کافر کہیں. ہاں البتہ شکایت اتنی ہے کہ وہ روایت غلط پہنچی, روایت کی تحقیق کر لینی چاہیے تھی کہ میں نے کی ہے توہین یا نہیں. لیکن بہرحال تکفیر کی بنا ہے توہین رسول, اور توہین رسول جو مسلمان سنے گا تکفیر واجب ہے کرنا, کہ وہ کافر کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا جو توہین کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو فرمایا میرے دل میں قدر ہے آپ کی قوت ایمانی کی کہ آپ نے مجھے کافر کہا, اس لیے کہ آپ کو یہ خبر پہنچی کہ میں توہین رسول کرتا ہوں. ہاں شکایت اتنی ہے کہ آپ تحقیق کر لیتے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط, تو میں عرض کرنے یہ ہوں کہ یہ خبر غلط ہے, اور میں خود اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں جو ادنی درجے میں بھی توہین کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے اور آپ سمجھتے ہیں میں کافر ہوں, میں اب آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ امام قدموں میں گرا, بچھا جاتا ہے بیچارہ. تو بات صرف یہی تھی کہ ان حضرات کے دلوں میں تواضع للہ اور ادب مع اللہ اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ نفسانیت کا جیسے شائع بنا رہا ہو,